شور زیادہ ہے پرندوں کا بھی، گاڑیوں کا بھی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے، جو کچھ نیکی ہے بس یہی ہے کہ ہم قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ لیں، میں قبلہ کی طرف جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، جی اپنا چہرہ ایسٹ کی طرف کر دیا ہے، اپنا چہرہ ویسٹ کی طرف کر دیا ہے، بس یہی نیکی سمجھ لیا آپ جی۔ صرف مکمل نیکی یہ نہیں ہے، صرف اور صرف جو بندہ معاملات میں رشوت بھی لے رہا ہے، جھوٹ بھی کر رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، معاملہ داری میں بڑا خراب ہے، لیکن نماز کے لیے حاضر ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اور اللہ جی چہرہ میرا ہمیشہ جو ہے ہر وقت جو ہے میں حاضر رہتا ہوں اور نماز میں اپنا میرا رخ قبلے کی طرف رہتا ہے۔ آپ رخ قبلے کی طرف کریے، آپ رخ جو ہے مشرق کی طرف کریے، مغرب کی طرف کریے، آپ رخ کسی بھی طرف کرتے رہیے، اگر بندوں کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہیں، اگر ایمان کا حال صحیح نہیں ہے تو پھر یہ رخ ادھر کرنے ادھر کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی محض یہ نہیں ہے کہ تم پھیرو، ان تولوا واللہ یولی پھیلنا، ان تولوا ان کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو، وجوہ چہرے نا، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغربی، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، مشرق و مغرب کی طرف چہرے پھیرتے رہنا صرف یہی نیکی نہیں ہے، ولیکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی تو یہ نیکی ہے، اب آگے جو بیان کی جا رہی کیا ہے صاحب نیکی جی، حقیقت میں نیکی تو یہ نیکی ہے من آمن باللہ جی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، ولیکن البر، اس کو مفسرین بتایا ولیکن البر بر من آمن باللہ، حقیقت میں نیکی تو اس کی نیکی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، آخری دن پر ایمان لاتا ہو، ایمان رکھتا ہو، والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو، والکتابی، کتاب یعنی قرآن کریم مراد ہے، یہ سارے آسمان سے نازل کیے جانے والے کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منزل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، والنبیین، اور سارے انبیاء جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے ان سب پر ایمان رکھتا ہے جی۔ یہ ایمانیات کا چیپٹر ہوا، اس میں 5 چیزیں بیان کی اللہ تعالیٰ، ایمان باللہ، یوم الآخرہ، آخرت کا دن، اور ملائکہ، اور کتابیں، اور انبیاء، ان سب پر ایمان لاتا ہو، وآت المال، یہ ایمان کا چیپٹر ہوگا، اب اس کے بعد مالیات چیپٹر فرماتا ہے وآت المال علی حبہ، اور مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت میں، یا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ مال، اس کو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت محبوب ہے، وآت المال علی حبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ مال خرچ کرتا ہو، کس پر عطا کرتا ہے، کس کو عطا کرتا ہے، ذوی القربا، رشتہ داروں پر، قرابت والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، والیتاما، اور یتیموں پر، یتیم کس کو کہتے ہیں، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ گزر گیا ہو، یتیم، اور اردو میں ایسا استعمال ہوتا ہے، یسیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یسیر جس کی ماں بھی گزر جائے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، یتیم یسیر جیسا بولتا ہے نا، تو یتیم تو عربی سے لیا ہوا ہے، لیکن یسیر عربی میں نہیں ہے، یسیر تو عربی میں آسان یا تھوڑے اور مختصر کو بھی کہتے ہیں جی، مختصر کہتے ہیں، یسیر عربی سے نہیں ہے۔ بہرحال وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتاما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رشتہ داروں کو عطا کرے جی، اللہ کی محبت میں مال اپنے رشتہ داروں کو عطا کرے، یتیموں کو دے، والمساکین، اور مسکینوں کو عطا کرے، مسکین کو کہتے ہیں وہ محتاج، وہ آدمی جس کو اپنے ایک دن کا خرچ ہو یا اس سے بھی کم ہو، اس کے پاس ایک دن کا خرچ اس کے پاس ہو یا اس سے بھی کم ہو، تو ایسا آدمی کیا کرتا ہے، حرکت میں نہیں آتا، ادھر جانا، ادھر کھانا، ادھر گھومنا، ادھر پھرنا، کیونکہ ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، لیک آف منی، پیسے کی کمی کی وجہ سے جو حرکت نہیں کرتا ہے وہ مسکین کہلاتا ہے۔ والمسکین، تو ذوی القربہ، رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور جو مسافر راستے سے کٹ گیا ہو، ایک مسافر رہتا ہے، سفر پر نکلا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے
کٹ چکا ہو، راستہ بھٹک چکا ہو، یا پھر اس کا کیا کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں مال ختم ہو گیا ہو، وہ مسافر ہے اور پریشان ہے، ایسے لوگ پر خرچ کرتا ہے۔ والسائلین، اور جو منگتے ہوتے ہیں، جو مانگتے ہیں، ان کی مدد کرتا ہو۔ دیکھو مانگنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر منگتے کو دے دیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں دینے میں ایسا دینا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہٹا کٹا، حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر خوب لکھے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہٹا کٹا مضبوط قسم کا آدمی رہتا ہے جو خود کما سکتا ہے اور پال سکتا ہے، فٹ رہتے، یا ایسے خواتین رہتے جو کام کاج کر کے کما سکتے ہیں لیکن وہ منگتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو روپیہ، 2 روپیے، 5 روپیے، 10 روپیے دیتے رہے تو وہ ان کی عادت ہمیشہ منگتے رہنے کی ہی ہو جاتی ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ ان سے ہاتھ روکا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے، روکنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر دے دیا جائے بھی تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جب پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہم صحیح جگہ خرچ کریں، واقعی میں جو ضرورت مند ہو اس کو دیا جائے، اور اس طریقے سے دیا جائے کہ اس کے کوئی کام آئے۔ یعنی 5 روپیے، 10 روپیے، 2 روپیے، 3 روپیے اس طرح سے دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک سسٹم میں لا کر، ایک صحیح سسٹم میں لا کر، اچھا پیسہ جمع کر کر ان کی تعلیم کا انتظام یا ان کے راشن کا انتظام کر دیا جائے۔ ان کو اپنے پیر پر کھڑا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کچھ چھوٹا موٹا کاروبار لگا کے دینے میں، یہ جیسا بھی ان سے ہو سکتا ہے، پراپر ایک چیز ان کو دی جائے جو ان کو فائدہ دے یا ان کو کھڑا کرنے میں انتظام کرے۔ اس طرح سے اگر کیا جائے تو کوئی اس طرح سے کیا جانا چاہیے، چلر چلر دینے میں زیادہ اچھا نہیں رہتا۔ بہرحال منگتوں کو بھی دینے والے، وآت المال علی حبہ، جی کون ہے نیک، کون ہے جو وہ 5 چیزیں ذکر کیے گئے ان پر ایمان لاتا ہو اور اپنا مال خرچ کرتا ہو۔ کس پر خرچ کرتا ہو؟ اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور راستہ کٹے ہوئے مسافروں پر، والسائلین، اور منگتوں پر، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے پر۔ گردن چھڑانا کس کو کہتے ہیں صاحب؟ گردن چھڑانا کہتے ہیں، پرانے زمانے میں تو کہتے تھے کہ بھئی ایک غلام یا باندی کو آزاد کرا دینا۔ کوئی خریدا ہوا غلام ہے، اس کی پوری قیمت دے کر اس کو خریدنا اور اس کو بول دینا کہ بھئی جاؤ، اللہ کے لیے میں تم کو آزاد کر رہا ہوں، یہ بھی ہو سکتا۔ اور آج کے زمانے میں کیا ہے، قیدیاں رہتے ہیں، قیدی، جی اس کو قید کر لیا جاتا ہے، جنگوں میں قیدی ہوتے ہیں، کیسز میں قیدی رہتے ہیں، ان کو لاک اپ میں ان کی ضمانت کے پیسے دے کر ان کو لاک اپ سے باہر نکالنا۔ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بھئی کمزور طبقہ ہے، یہ اگر اچھا رہتا تو یہ لوگ بھی باہر نکلنے کا انتظام کرتے، کچھ اپنا کیس لڑتے، اپنے حق کے لیے فائٹ کر سکتے، ایسے افراد کو چھڑانا۔ یا پھر ایسے افراد جو قرضوں کی گھن چکر میں آ گئے ہو، قرضہ آ گیا، اس کے اوپر انٹرسٹ لگ گیا، وہ انٹرسٹ پے کر رہا ہے، اس کا خون پسینہ سب وہ انٹرسٹ پے کرنے میں جا رہا ہے، اور ایک چکر میں پھنسا گیا، اب اس کا گھر چھن جائے گا، اس کی گاڑی چھن جائے گی، اس کا سب کچھ چھن جائے گا، اور سب اس کے بعد اس کو جا کر لاک اپ میں ڈالا جائے۔ جو قرض کی چکر میں پھنس گیا ہو، نکل نہیں پا رہا ہے اس سے، ایسے بھی آدمی کو قرض سے نکالنا وفی الرقاب میں آ سکتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، ایسے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ یہ قرض میں کیا کہتے ہیں پھنس گئے سو لوگ کو بھی نکالنا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے 5 پوائنٹ بیان کیا ہے، اور خرچ کرنے کے 6 مد بیان کیا ہے، 6 رخ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ، جی یہ 6 مقامات پر خرچ کر سکتے ہیں۔ وہ خرچ کرے، وہ آدمی متقی ہے جو ان رخوں پر خرچ کرتا ہو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز جیسی پڑھنی ہے ویسی نماز پڑھتا ہے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، تکمیل ارکان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اب پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر کیا آیا صاحب؟ اس کو بعض علماء بتائے ہیں کہ اس سے مراد وہ سابقہ مضمون کی تاکید ہے جو بتائے نا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یتیموں پر، مسکینوں پر، اسی کی تاکید ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وہ جو پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ نفل خرچ تھا، یعنی آدمی اپنی مرضی سے خرچ کرے، اور یہ وآت الزکوٰۃ میں جو ذکر ہو رہا ہے یہ فرض زکوٰۃ ہے جو 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، وہ مراد ہے اس سے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو عہد کرتے ہیں، جب کبھی وہ عہد کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، پکا ارادہ کرتے ہیں، تو اپنے عہد کو، اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں، جو زبان دیے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، جو لکھے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اس میں اونچ نیچ نہیں کرتے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو جب عہد کرے تو وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، یہ لوگ متقی ہیں۔
معاملات میں اونچ نیچ کر دے کر چہرے پر داڑھی رکھ لینا اور نماز پڑھ لے کر نکل جانا اور کہنا ہے کہ بھئی ہم نماز پڑھ لیے، بھئی اللہ کی نماز پڑھ لیے، اپنے آپ کو متقی سمجھنا، نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ معاملات میں صحیح ہونا، معاملات میں صحیح ہونا۔ والصابرین والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، والصابرین، اور نیکی کس کی نیکی ہے صاحب، اور نیک لوگ کون ہے صاحب؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے فی البأساء، تنگ دستی میں، جی تنگ دستی جب ہوتا ہے، پیسہ جب کم ہو جاتا ہے ہاتھ میں اور مشکل وقت آ جاتا ہے، ایسے وقت میں وہ ہڑبڑانا، رونا، چلانا، اللہ سے شکایت کرنا اور لوگوں کے سامنے منگتے ہوئے نکل جانا، یہ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، صبر کرتے ہیں۔ جب حالات تنگ ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا ہے اور تنگ دستی سے گزرنا پڑتا ہو، تو ایسے وقت میں وہ صبر کرتے ہیں۔ فی البأساء، صبر کرتے ہیں وہ تنگ دستی میں، والضراء میں، تکلیف میں، بیماری آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، بلائیں آتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ضرر نقصان پہنچانے والی چیزیں آتی ہے، ایسے وقت پہ بھی وہ صبر کرتے ہیں۔ جی تنگ دستی میں صبر کرتے ہیں، مشکل وقت میں صبر کرتے ہیں، تکلیف دہ وقت میں صبر کرتے ہیں۔ وحین البأس، اور جنگ، البأس لڑائی، طاقت کو کہتے ہیں البأس، جی وحین البأس یعنی طاقت اور جنگ کے موقع پر بھی وہ صبر کرتے ہیں۔ جب لڑائی ہو جائے تو جنگ کے موقع پر بھی وہ صبر کرتے ہیں۔ تو تین چیزوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تین صبر بیان کیا ہے۔ ایک تنگ دستی، جی پیسے کا نہ ہونا، دوسرا والضراء، تکلیف دہ ہونا، بیماریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، مشکلات کا آ جانا، ضراء، وحین البأس، اور جنگ کے موقع پر، اس موقع پر وہ جو صبر کرتے ہیں، ان لوگوں کی نیکی ہوتی ہے۔ یہ ہے نیک لوگ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ لسٹ بیان کیا، جن کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے، یہ کیفیات ہوتے ہیں، یہ ہے نیک لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، ای فی ایمانہم، قال المفسرون، فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، انہوں نے سچ کر دکھایا ہے اپنے ایمان کو، اپنے دعویٰ کو، جو اللہ کو مانتے کہتے ہیں نا، جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، خود کو اچھا انہوں نے سچ کر دکھایا۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں تقوی والے ہیں۔ صرف داڑھی رکھنا اور ٹوپی پہننا تقوی نہیں ہوتا ہے، آدمی کا معاملات کے اندر صحیح ہونا، معاملات کے ساتھ صحیح ہونا، ایمان کا صحیح ہونا، بندوں کے ساتھ صحیح ہونا، صبر کرنے والا ہونا، جی اور یہ سارے معاملات جو پورے کرتا ہو، ویسا ہی آدمی حقیقت میں سچا ہے، اور ویسا ہی آدمی تقوی والا ہے۔